الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے حدیث نمبر 755 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں یہ نقطہ میں نے واضح کر دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا کہ جب آپ کسی بندے کا نام لیے بغیر، کسی کی ذات کو معنون کیے بغیر، فوکس کیے بغیر، یا کسی کی ذات کا دوسرے پہ اثر ڈالے بغیر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ مطلب اس انداز میں کلام کرنا کہ میں نے کسی صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے کسی صاحب میں یہ کمی دیکھی۔ اب یہ آپ نا سامنے والے کو اصل میں اس کمی کا بتانا چاہ رہے ہیں، کمی کس میں ہے اس کا بتانا نہیں چاہ رہے، تو یہ عمل غیبت نہیں ہوگا۔ غیبت کی تعریف میں ہم نے پچھلے کئی اپنے دروس کے اندر بار بار ذکر کی ہے کہ غیر موجود شخص کی کوئی ایسی کمی بیان کرنا کہ جب وہ سامنے آئے تو اس کو برا لگے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ حدیث نمبر 755 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک آدمی نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ جب وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خندہ پیشانی سے ملے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بد اخلاق اور بدگو انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اب بد اخلاق اور بدگو یہ دونوں لفظ جو ہے نا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ برا کلام کرنا، یعنی کہ گندا کلام کرنا، اپنی کلام میں گالی کا استعمال زیادہ کرنا، کسی کی برائی کرنے کا زیادہ استعمال کرنا، یعنی چھوٹی سی بات ہونا اور مطلب کسی کے لیے سخت کلمات کہہ دینا اور برائی بیان کر دینا۔ معاشرے کے اندر یہ اتنا پلیت لفظ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہے نا سنا دیتا ہوں، میں تو دو چار گالیاں بھی دے دیتا ہوں، میں تو پرواہ نہیں کرتا ہوں کسی کی، یہ زمانے کا بدترین یعنی دور کا بدترین قسم کا کلام، اس کی تو کوئی صفت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے زیادہ گالی نکالتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ کے عطاب کے مستحق ہیں، آپ کو تو رب پسند نہیں کرتا، کیونکہ حدیث پاک نے بتایا بد اخلاق اور بدگو کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں جتنا بھی گھمبیر مسئلہ آ جائے، آپ اختلاف کی فضا بھی قائم ہو جائے، آپ کو کسی بات پہ اختلاف کرنا بھی پڑ جائے اور آپ سمجھیں کہ یار اس موضوع پہ اختلاف کرنا درست ہے، اختلاف کریں گے تو بات درست ہوگی، وہ اختلاف بھی آپ مہذب کلمات کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ کو کلمات کا انتخاب کرنا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اچھا اس پر یہ بات بھی جواز نہیں بنتی کہ کوئی کہہ دی دیکھیں وہ کس طریقے سے بات کر رہا تھا، پھر ان تو میں ہمیں ہی سمجھاواں گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دوسرا بندہ بد اخلاق ہے تو کیا اس کی وجہ سے بات سامنے والا بندہ بھی بد اخلاق بن جائے گا؟ نہیں، یہ اخلاق اور بد اخلاقی اللہ کی رضا کے سودے ہیں۔ بد اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اخلاق والا، اچھی کلام کرنے والا، اچھی بات کرنے والا، اپنے کلام میں اچھے الفاظ استعمال کرنے والا، اختلاف کی فضا جیسی بھی ہو رسپیکٹی کلمات سے بات کرنے والا اللہ کو پسند ہے، یہ حدیث پاک نے بتایا۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 756 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرفہ کی رات کو اجازت مانگی اور وہ بھاری جسم والی اور سست رفتار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مینا کی طرف جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں اس میں نا یہ غیبت نہیں ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بتا رہی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ وہ جسم میں تھوڑی وزنی تھی، یعنی ان کا جسم ذرا ہیلدی تھا، تو جب ہیلدی جسم کی بات کریں تو یہ برائی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں جب ہم سوسائٹی میں چلتے ہیں تو کئی لوگ فٹ نظر بھی آتے ہیں، کوئی دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں، کوئی زیادہ موٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے غیبت نہیں ہوتی۔ ہاں جب آپ کسی کے موٹاپے کو بطور توہین معنون کریں گے نا، ایسے انداز میں کسی کے موٹاپے کی یا کسی کے چھوٹے قد کی یا کسی کے لمبے قد کی آپ اس انداز میں بات کریں گے کہ اس کو بری لگے، تو یہ غیبت کے زمرے میں آئے گی۔
پھر آگے باب نمبر 323 ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کیا، جو آدمی خبر کی حکایت کرتے وقت حرج نہ سمجھے اس بات کا بیان، یعنی کہ کسی خبر کی حکایت کر رہا ہے وہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ اس کا مضمون سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکایت کیسے کرتے ہیں۔ حکایت میں نام نہیں لیتے، بس وہ بات معنون کی جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو لوگوں نے آپ پر ہجوم کر دیا، یعنی لوگ اکٹھے ہو گئے بہت زیادہ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے تو بعض مرتبہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو وہ بعض مرتبہ چیز بانٹنے والے کو ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح لوگوں کا ہجوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے، اب دیکھیں یہ حکایت ہو رہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ایک قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے یعنی اللہ کے رسول کی تکذیب کی اور انہیں زخمی کر دیا۔ تو وہ اللہ کے رسول، یعنی اب یہ اللہ کے رسول یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلام میں اللہ کا ایک بندہ ہی استعمال کر رہے ہیں الفاظ، تو وہ اللہ کے رسول اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، حکایت کی انہوں نے، اور وہ جنہوں نے ہجوم کیا تھا تکلیف تو انہوں نے ہی پہنچائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص ان کے ناموں کو معنون کر کے کلام نہیں فرما رہے۔ ایک قوم ہے اور اس قوم نے ایسے اس قوم نے اللہ کے ایک بندے کو اذیت دی، جبکہ اللہ کا وہ جو بندہ تھا وہ ان کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ تو جب تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے دعا کی، اے مولا اس قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، حکایت ہو گئی، تو یہ کلام کی تحسین کے لیے۔ اب وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ صحابی ہیں جو مکی دور کے اندر ہی مسلمان ہوئے تھے، اور پھر مکہ کا دور سارا، مدینہ پاک کا دور سارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد تک ہی حیات رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فقیہ بھی تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اشارتاً کلام انہوں نے سنا تو کہتے گویا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس شخص یعنی اللہ کے نبی کی حکایت بیان کرتے ہوئے اپنے چہرے سے صاف کر رہے ہیں، اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کے بندے کی حکایت ہے وہ کسی اللہ کے بندے یعنی کسی سابق نبی میں سے کسی کی بات نہیں ہے، حضور خود اپنی حکایت فرما رہے ہیں۔ تو یہ کلام کرنے کا ایک نیا انداز سنت نبوی نے عطا فرمایا۔ ویسے تو یہ 1400 سال پرانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اب سیکھا ہے اس کے لیے یہ نیا ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 758 ہے، اور اس کے اوپر بھی باب ہے، باب نمبر 324، جو مسلمان کی پردہ داری کرے اس کا بیان۔ حضرت ابو الحسن سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک قوم کے لوگ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بے شک ہمارے پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں اور غیر اسلامی افعال کرتے ہیں، کیا ہم ان کی بات کو امام تک پہنچا دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دفن کی گئی لڑکی کو اس کی قبر سے زندہ کیا ہو۔ اب اس میں بات کو سمجھنا، مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے گا تو اب اس کے گناہ کو کسی اور پہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سکھائیں اور گناہ سے باز رکھیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے اور گناہ چھوڑ چکا ہے، لہذا اب اس کا دوسرے پر اظہار کرنا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہوتا تھا، یہ اس طرح کے گناہ بھی کرتا رہا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، علماء نے اس کی ایک علمی شرح بھی بیان کی ہے، شارحین نے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کا ستر ہے کہ اسے نہ دیکھنے اور چھپانے کا حکم ہے، یا یہ کہ کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنا دے۔
اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس کسی کے عیب ظاہر ہو جائیں تو وہ شرم و عار کی وجہ سے اپنے آپ کو مردہ تصور کرتا ہے، اور جس کے عیب چھپے رہے وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے، تو گویا جس نے کسی کا عیب چھپایا اس نے زندہ درگور کو بچا لیا۔ لہذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سکھانے سے کوئی گناہ چھوڑ دے گا، تو اگر آپ اس کے گناہ کی حکایت کسی اور پہ کریں گے نا تو پھر بات بگڑے گی، پھر آپ سمجھائیں گے بھی تو پھر اب نہیں سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں جاؤں گا، میں بیٹھوں گا، میں سکھاؤں گا، پردے پیچھے اصلاح کروں گا، یہ گناہ چھوڑ دے گا، تو پھر دوسرے پہ اظہار کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کو سمجھایا جائے، گناہ گار کو سمجھایا جائے اور گناہ سے تائب کی جائے۔ اچھا، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر نا اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور وہ قانون میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس طرح کا کوئی گناہ ہو رہا ہو نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانوناً جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب ایک مثال، جیسے پاکستان میں شراب پینا جائز نہیں ہے، پاکستان کی یہ دفعہ، اس کے اوپر دفعہ ہے، مطلب پاکستان میں زنا کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی دفعہ ہے۔ تو اب یہ ویسے تو یہ گناہ وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ معاشرے کو گندا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کتنے گناہوں کی بات کر گئے، غیبت، چغلی، بہتان بازی، یہ وہ گناہ ہے، یہ ہے تو کبیرہ گناہ پر یہ قانون کے تحت نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات اور حکم کے تحت ہے۔ لیکن جو دیگر گناہ میں نے بتائے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے تعزیرات کے تحت بھی آتے ہیں۔ اس طرح کا گناہ کہ جس کے اوپر قانوناً اس کو معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر حد کی گئی ہے، اگر وہ گناہ کوئی کر رہا ہے اور آپ کے سمجھانے سے بھی باز نہیں آ رہا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی رپورٹ کریں، اس کی تھانے میں رپورٹ کریں، اور جب آپ کے سمجھانے سے بھی وہ بات نہیں سمجھی تو پھر اس گناہ کو روکنا ہوگا تاکہ اس سے کوئی اور بندہ گندا میلا نہ ہو۔ اب شراب پینا ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس کو نہیں روکیں گے تو پھر اس شرابی کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے نا وہ بھی شراب پینے شروع کر دیں گے، اور اسی طرح کے دیگر گناہ۔ آگے پھر باب نمبر 325 ہے، آدمی کا یہ کہنا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، اس کا بیان، اور حدیث نمبر 759 ہے۔ میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے تو یہ ان میں سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اب میں یہاں پر خاص کر ان خطباء کو میں تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے علاوہ کسی بندے کو حق پہ ہی نہیں سمجھتے اور جزوی اختلافات کی بنیاد کے اوپر وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہلاک ہو گئے، ان تک تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو دوزخ میں جائیں گے، تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، اس طرح کی فتویٰ بازی کرنا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اہل سنت کے ہاں وہ مسئلہ مستحب نوعیت کا ہے۔ ایک مسئلہ مستحب نوعیت کا ہے، وہ شرک کیسے ہو گیا بھائی؟ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اتنی بڑی بات، مطلب ایک مثال ہے، ہم انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہماری نزدیک یہ مستحب کام ہے، یہ محبت کی ایک ادا ہے، مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، اس کی تحسین کی گئی ہے، اس کے اوپر حدیث کے اندر بیان آیا۔ ٹھیک، اب کوئی بندہ یہی مسئلہ اٹھا کے اور وہ کہتا ہے یہ تو جناب گناہ گار، یہ تو یہ حرام ہے، یہ تو شرک ہے، یہ فتویٰ جوڑ نہیں کھاتا۔ وسیلے سے دعا کرنا ہمارے ہاں مستحب ہے، اچھا کام ہے، وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ کوئی بندہ وسیلے سے دعا نہیں کرے گا تو اس کی دعا ہی نہیں ہوگی۔ تو جب ایک مسئلہ مستحب نوعیت کا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنے والا مشرک ہو گئے۔ اور اس طرح کے دیگر معاملات کہ جو عقائد ظنیات کے تحت آتے ہیں، وہ عقائد قطعیات کے تحت نہیں آتے، ظنیات کو بھی اٹھا کر ہمارے اوپر فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں ہلاک ہو گئے اور جناب یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ تو یہ حدیث پاک کے لفظ سنیں، یہ ان شدت پسند خطباء کے لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اندر یہ بگدڑ مچا کے رکھ دے نا کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں زیادہ ہلاک ہونے والا وہ خود ہے۔ مسئلے کی نوعیت کو دیکھیں اور مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کے تطبیق کیا کریں کہ تطبیق کیا ہوتی ہے، آپس میں بات کو جوڑتے ہیں، آپ اپنی بات کو فوقیت دے سکتے،
لیکن آپ اس کے اوپر اتنا بھاری بھرکم فتویٰ ڈال دیں گے کہ معاشرے کے اندر اس بندے کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں چھوڑیں گے آپ، تو پھر آپ کے فتوے کی کوئی علمی نوعیت تو نہیں ہوگی نا۔ اس طرح کے دیگر باتوں کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ غیر اہل سنت جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فتویٰ بازی کی روش کو کم کریں۔ فتویٰ بازی کی روش میں شدت بہت زیادہ ہے۔ کوئی بندہ رفع دین کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو وہ دار اسلام سے خارج، کوئی انگوٹھے چومتا وہ دار اسلام سے خارج، کوئی جناب علی وسیلے سے دعا مانگے وہ دار اسلام سے خارج، کوئی قبر پہ جا کے قرآن پاک پڑھے جناب اس کو حرام کہہ دیا، کوئی مدینہ پاک کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی نیت کے ساتھ جائے اس کا سفر حرام ہو گیا ہے جناب۔ یہ جو فتویٰ بازی ہے، پہلے تو ہم اس کی علمی حیثیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کا فتویٰ ہے نا، جب ہم اس پر بات کریں گے تو آپ کے فتوے کی حیثیت کو ختم کر دیں گے۔ ہم اس پر اس علمی اعتبار سے بات نہیں کر رہے کہ آپ درست ہیں کہ نہیں، آپ غلطی ہیں۔ آپ کی شدت کی فتوے کی جو شدت ہے نا کہ جس کے اندر سوائے کفر و شرک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ اس فتوے کی شدت کو ہلکا کریں اور مسلمانوں کے اندر آپ اپنی ترجیحات کو بیان کرنا شروع کریں، مسلمانوں کی تنقیصات کو مت بیان کریں۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 760 ہے اور باب ہے اس کے اوپر، باب نمبر 326، یہ آخری حدیث ہوگی آج کی ہماری۔ منافق کو سردار نہ کہنے کا بیان، کہ جو بندہ منافق اعتقادی ہو اس کو سردار نہیں کہنا چاہیے، عربی میں سید نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سید بامانہ اس نسب کے معنی میں نہیں، یہ سید پاک کے معنی میں نہیں ہے، کوئی میری ویڈیو سے غلط مطلب نہ لے لے۔ سید بامانہ سردار، جو بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس علاقے کی حکمرانی ہوتی تھی، یہی مراد وہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم منافق کو سید یعنی سردار نہ کہو، کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار بن گیا تو بلا شبہ تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ منافق کی نا دو قسمیں ہوتی، ایک ہوتا منافق عملی، مطلب عمل میں کمزور ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا پھر بات کے اندر وہ دل میں کینہ رکھتا ہے، چغلی کر دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، یہ بھی منافقت کی علامات ہے، پر یہ منافق عملی ہے، اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا منافق اعتقادی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے تھے، وہ کیا کہ وہ اپنا ظاہراً تو اسلام ثابت کرتے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ مذمت کی گئی ہے۔ وہ لوگ، ایسے منافق لوگ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی آ کے بیٹھتے تھے، اور کئی ایسے مواقع آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے شدت کے ساتھ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا بھی دیے۔ تو یہ وہ منافق اعتقادی کہ جو ظاہری صورت میں مسلمان بنا ہو اور اندر سے اسلام پر اعتقاد نہ رکھتا ہو، فرمایا اس کو اپنا سردار مت بناؤ، کہ وہ اصل میں تو کافر ہے نا۔ تو اگر تم کافر کو اپنا سردار بناؤ گے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں۔ کافر، فاسق، فاجر سبھی اس میں داخل ہیں۔ منافق کی تخصیص اس لیے فرما دی گئی کہ اس کا کفر مخفی ہوتا ہے، تو اس کے حق میں مدح اور خوشامد کا احتمال ہو سکتا ہے، لہذا اس سے منع فرما دیا گیا کہ منافق کو سردار نہیں کہنا چاہیے۔ اس حدیث کو مختلف معنی پر محمول کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ منافق کے لیے سیادت یعنی ثابت کرنا اس کی اطاعت کا اعتراف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے، اور دوسرا یہ کہ منافق کو سید نہ کہو کیونکہ اسے سید کہنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، گویا اس کے سید ہونے سے مراد اسے سید کہنا ہے، یعنی اپنی قوم کا سردار کہنا ہے۔ تو آج کا درس اسی مقام پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس سے آگے درس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔